اور میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا دور ہے، ما توعدون جس کا تم وعدہ کیا جاتا ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول، بے شک وہ جانتا ہے ظاہری باتوں کو بھی، ما یعلم اور وہ جانتا ہے ما تکتمون جو تم چھپاتے ہو۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے جس بات کی طرف رہنمائی فرمائی وہ دو باتیں تھیں۔ اللہ تعالی الہ العالمین ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو الہ العالمین سمجھنا، عقیدہ رکھنا، یہ بھی بہت ضروری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین سمجھنا، عقیدہ رکھنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جن لوگوں نے ان دونوں باتوں سے روگردانی کی، رخ پھیر لیا، منہ پھیر لیا اور اپنا عقیدہ بدل لیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے تو سب کو یکساں تبلیغ کی ہے۔ آذَنْتُكُمْ اعلان کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ خبردار کرنا، تبلیغ کرنا، واعظ کرنا۔ علی سوا میں نے برابری پر، یکساں طور پر ایک جیسا سانجھا پیغام سنایا ہے، نیک لوگوں کو بھی، برے لوگوں کو بھی۔ تو جو نیک لوگ ہیں انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور جو برے لوگ ہیں وہ گمراہی میں اور بڑھ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیں آذنتکم علی سواء، میں نے کوئی فرق نہیں کیا کہ نیک لوگوں کو کوئی اسپیشل الگ طور پہ کوئی خاص قسم کی تبلیغ کی ہو جس سے وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور وہ تبلیغ کافروں کو نہ کی ہو کہ وہ مسلمان نہ ہو سکیں۔ تبلیغ تو سب کو یکساں ہوئی ہے، جیسے بارش سب پہ یکساں نازل ہوتی ہے، اسی طرح یہ آسمانی وحی سب پہ یکساں نازل ہوئی ہے، ایک جیسا پیغام سب کو سنایا گیا ہے۔ کسی نے اس سے فائدہ اٹھایا اور کوئی اس میں محروم رہ گیا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تبلیغ کے عوض میں بہت زیادہ باتیں بنائیں، اور اخیر کہنے لگے کہ جس عذاب کی آپ دھمکی دیتے ہیں اس عذاب کو لے ہی آئیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک بہت بڑا ان کا جرأت مندانہ قدم تھا جو اپنے خلاف ریٹ لکھوا رہے ہیں۔ بہت ہی بے وقوف اور جاہل، بدقسمت، بدبخت بندہ ہے جو تھانے میں جائے اور جا کے اپنے خلاف
پرچہ درج کروائے کہ مجھے مجرموں اور ملزموں کی لسٹ میں لکھ لو، تو یہ اپنے خلاف اپنا جرم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قیامت لے آئے، ہم نے آپ کی بات نہیں مانی۔ استغفر اللہ۔ کس قدر بد نصیب ہیں، بدبخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت پہ مہلت دے رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت اور دست شفقت رکھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ آگے سے قیامت مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ ان سے کہہ دیں وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، مجھے نہیں پتا کہ قیامت قریب ہے یا دور ہے، اللہ جانتا ہے۔ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو وعدے سے مراد جز وقتی عذاب بھی ہے، عارضی عذاب بھی ہے، عارضی طور پہ پکڑ بھی ہے، جو فی الفور پکڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، یا پھر موت بھی ہے کہ کب موت آنی ہے، یا پھر بڑی قیامت بھی ہے، کب قیامت آنی ہے۔ تو ان ساری باتوں کا علم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، نبی بھی علم غیب نہیں جانتے۔ نبی کہہ رہے ہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں اے نبی کہہ دیں ان ادری، میں نہیں جانتا۔ تو یہ بے نصیب کہہ رہے ہیں نہیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، یا رسول اللہ فرما رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یا رسول اللہ آپ غیب جانتے ہیں۔ توبہ، استغفر اللہ، نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ، اور اپنے تئیں محبت کا انداز پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ محبت نہیں ہے، یہ عشق رسالت نہیں ہے، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک تعلق اور نسبت ہے، بلکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے کی نفی ہو رہی ہے۔ جو عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے اس کی یہ نفی کر رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی، اللہ رب العزت کے کلام کی نفی کر کے کوئی بندہ بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ بھاگتے ہیں پھر جائی جائیں جہاں جاتے ہیں، اخیر ایک دن ایسا ہی ہونا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ انہوں نے اپنا ہی منہ اٹھایا، سر پٹ باگے چلے جا رہے ہیں، اللہ رسول کے فرمان کا علم نہیں، پیغام کا علم نہیں، اپنے ذہن میں دماغ میں جو آ گیا اسی کے پیچھے چل رہے ہیں، یا جو بڑوں سے سنا تھا اسی پہ قائم ہیں۔ فرمایا یہ جانتے ہی نہیں راستہ کدھر جا رہا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، مشرک بندے کا انجام جہنم ہے۔ اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی غیب جانتے ہیں اور کوئی نبی ولی بھی غیب جانتے ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو الہ العالمین نہیں سمجھا اس نے،
الہ العالمین جو اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے وہ اللہ کی صفات غیروں میں شامل نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ دوسری آیت میں فرمایا اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، یہ اِنَّهُ کے بعد ہو کی ضمیر ہے، اس کے بارے میں اہل علم جو عربی گرامر سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کو ضمیر شان کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ شان یہ ہے، یعنی اللہ کی شان یہ ہے، بے شک شان یہ ہے، یعنی حقیقت یہی ہے، اس کے علاوہ حقیقت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور رب تعالیٰ کی عظمت اور شان یہ ہے یعلم الجہر، صرف وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں، وہی جانتا ہے الجہر من القول، ظاہری باتوں کو بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہی جانتا ہے جو تم دلوں میں چھپا کے چلتے پھرتے رہتے ہو، دماغ میں رکھتے ہو، ذہنوں میں رکھتے ہو، سوچ فکر میں رکھتے ہو، ان باتوں کو بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہے بڑے بڑے منافقوں کے سرگنے اور نفاق سے لبڑے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آتے اور اپنا آپ یہ ظاہر کرتے کہ ہم تو بڑے ہی مومن ہیں، ہم تو بڑے ہی مسلم ہیں، بڑے ہی فرما بردار ہیں، بڑے ہی تابعہ دار ہیں، بڑے ہی خیر خواہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ نہیں جانتے ان کے اندر کیا، ہم جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو اللہ نے اعزاز بخشے، منافقین کو ایسے ایسے انداز سے دھمکیاں دی ہیں کہ کافروں کے لیے بھی وہ سزا نہیں جو منافقوں لیے تھی۔ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بھی سمجھتے ہیں، اللہ کو الہ العالمین سمجھتے ہیں اور اسی پہ عقیدے پہ چلتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو دھوکے میں ہیں، فراڈ میں ہیں، اور ظاہراً کچھ اور ہیں، باطن کچھ اور ہیں، اندر سے کچھ اور ہیں، باہر سے کچھ اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کے ذکر و فکر کو، اندر اور باہر کو، ان کی حرکات و سکنات کو، ان کی چال ڈال کو، ان کے آنے جانے کو، ان کے چلنے پھرنے کو، آپ کی مجلس میں کس نیت سے بیٹھنے کو آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ وہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کل کائنات سے اعلیٰ ہستی حضور پاک بھی بیٹھے ہیں اور مولا علی بھی بیٹھے ہیں اور پھر مولا حسین بھی بیٹھے ہیں، کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ فرما رہے ہیں صرف غیب میں جانتا ہوں۔ کچھ لوگ ظاہری باتیں کچھ اور کرتے ہیں لیکن ان کا انداز اور ہوتا ہے، ان الفاظ کے پیچھے نیت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے اور آ کے کہتے رائینا یا رسول اللہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں سمجھ سکے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ظاہراً الفاظ تو ٹھیک تھے، صحابہ بھی نہیں سمجھ سکے، صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں۔ اگر عمر فاروق کو پتہ چل جاتا حقیقت میں یہ کیا کہہ رہا ہے تو انہوں نے ایک لمحے سے پہلے سر قلم کر دینا تھا، یہ گستاخی کر رہا تھا۔ الفاظ ظاہراً صحیح ہیں لیکن پیچھے نیت غلط تھی، جس کی بنا پہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عزت کو، وقار کو، عظمت کو، آپ کی شان کو
اعلیٰ سے اعلیٰ بناتے ہوئے فرمایا اے میرے محبوب ان سے کہہ دیں آج کے بعد آپ کی مجلس میں جس نے رائنا کا لفظ بولا ایمان سے خارج ہو جائے گا. لفظ ہی چھوڑ دیا. لَن تَقُولُوا رَائِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا متبادل لفظ اللہ نے عطا فرمایا. جس نے بھی آنا ہے میرے نبی کی مجلس میں آ کے بڑا ہی مؤدب ہو کے باادب ہو کے بڑی ہی نرمی کے ساتھ آقا علیہ السلام کی محفل میں پلکیں بچھا کے نظریں جھکا کے اور بڑے ہی عاجزانہ لہجے میں کہنے انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارا بھی خیال رکھ، ہماری بھی بات سنے، ہمارا بھی مسئلہ حل کر دے. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے صحابہ اکرام ایسے ہی کرتے رہتے ہیں. اور جب آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، تشریف لے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، آقا علیہ السلام کا جسد اطہر روضہ انور میں ہے، قبر شریف میں ہے، روح مبارک آپ کی جنت الفردوس اعلیٰ علیین میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جتنے بھی پیغمبر ہیں اولیاء کرام ہیں ان کا دنیا سے کنیکشن رابطہ کٹ چکا ہے. انہیں کوئی علم نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، نہ انہیں دنیاوی معاملات کے دیکھنے کی، پرکھنے کی، یاد کرنے کی یا اس علم کو حاصل کرنے کی کوئی ضرورت ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجسد انصری اس دنیا میں موجود تھے، زندہ سلامت تھے، اس وقت بھی آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا آپ مدینے میں تھے کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے. جب آپ بدر میں تھے یہ نہیں پتا تھا کہ مدینے میں کیا ہو رہا ہے. جب آپ تبوک میں تھے یہ نہیں پتا تھا گھر میں کیا ہو رہا ہے. جب گھر میں ہوتے تھے یہ نہیں پتا مسجد میں کیا ہو رہا ہے. جب مسجد میں تھے یہ نہیں پتا بازار میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو پوچھنا پڑتا تھا، بتایا جاتا تھا. اور جب آپ زندہ سلامت دنیا میں اس وقت آنکھوں سے جو اوجل چیزیں تھیں ان کے بارے میں بتایا جاتا تھا، بنا بتانے کے علم نہیں ہوتا تھا. اب تو آپ عالم برزخ میں ہیں، قبر انور میں ہیں، اب ساری دنیا کے حالات کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نبی کے پاس نہیں، کسی ولی کے پاس نہیں ہے. قرآن کا عقیدہ یہ ہے ان سارے علوم کا مرکز و محور ہے، منبع اعلی سر چشمہ ہے تو صرف رب کی ذات ہے. انہ یعلم الجہر من القول، ظاہری باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے، ان باتوں کے پیچھے نیت کیا اس کو بھی اللہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو وہ دلوں میں چھپائے پھرتے ہیں، ذہنوں میں لکائے پھرتے ہیں، ان کو بھی اللہ ہی جانتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی عورت نے دعوت کی. پہلے تو اس نے اپنے آپ کو بڑا ہی ہمدرد خیر خواہ ثابت کیا اور ظاہر یہ کیا کہ ان قریب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے ہی والی ہے. علاقے کی سمجھدار سیانی عورت لگتی تھی. آقا علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کسی خاندان کی سربراہ ہے تو اس کے کلمہ پڑھنے سے ممکن ہے سارا خاندان مسلمان ہو جائے. تو اس نے ایک دن آپ کی دعوت کی پیشکش کی کہ سرکار آپ تشریف لائیں، میرے گھر میں دعوت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اکیلا ہوں کہ چند ساتھی لے آؤں ساتھ؟ نہیں جی،
دعوت عام ہے، آپ کچھ ساتھیوں کو بھی لے آئیں۔ اس نے کیا کیا، عرب کے دستور کے مطابق وہ پورا بکرا سالم روسٹ کرتے ہیں، جیسے ہم یہ مرغ روسٹ کرتے ہیں، تو وہ پورا بکرا ہی روسٹ کیا۔ وہ روسٹ کر کے سارے ایک جیسے گولائی میں بیٹھ جاتے ہیں، دائرے میں درمیان میں رکھ کے ضرورت کے مطابق کاٹ کاٹ کے کھاتے رہتے ہیں۔ وہ سارے بکرے میں اس نے زہر مل دیا، اور زہر اس قدر شدید تھا کہ اگر گوشت کو ہاتھ لگ جائے اور گوشت کو صرف ٹچ کرنے سے ہی زہر تمہاری انگلیوں میں آ جائے گا، انگلی کو منہ میں لگایا نہیں تو زہر اثر کیا نہیں۔ پتہ نہیں اس بدبخت نے کتنی محنت مشقت کی اتنا زہر اکٹھا کرنے میں، جو اس کے اندر زہر تھا وہ بکرے میں زہر دے دیا۔ اب خود اپنی عقل سے فیصلہ کریں، مسلمان ہیں، سمجھدار ہیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے وہ گوشت کھایا تھا؟ کسی بندے کو پتا ہو کہ اس میں زہر ہے تو پھر وہ کھائی جائے اور ساتھیوں سے بے کھا لو۔ کس قدر بڑا الزام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ جی علم غیب بھی تھا اور پھر گوشت بھی کھا لیا۔ انا للہ استغفر اللہ۔ کوئی پتہ نہیں، آنے والے حالات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کیا ہونے والا ہے، اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، کوئی علم نہیں۔ آپ نے گوشت کی ایک بوٹی اتاری، سارے صحابہ ہر کسی کے بعد چھری دی گئی ہے، کاٹ کے کھا رہے ہیں۔ اب آپ نے ابھی وہ بوٹی منہ میں رکھ کے چبائی ہے کہ گوشت بول کے کہنے لگا سرکار مجھے نہ کھائیے گا، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ بعض صحابہ نے کھا لیا، وہ 2-3 صحابہ وہ شہید بھی ہو گئے، پہلے لقمے سے ہی شہید ہو گئے، اس قدر تیز تھا وہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں فرمایا تھا کہ وہ زہر جو ہے نا اندر کہیں چھپ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کئی بیماریاں روک دیتے ہیں، وہ اخیر عمر میں دار ہو جاتی ہیں کمزوری کی وجہ سے۔ تو فرمایا وہ زہر اب مجھے تنگ کر رہا ہے جیسے انتڑیاں کاٹ رہا ہے۔ اتنی دیر بعد بھی اس کا زہر کا اثر تھا۔ اللہ اکبر، جان بوجھ کے کھایا تھا گوشت، جان بوجھ کے زہر کھایا تھا۔ استغفر اللہ، صحابہ نے جان بوجھ کے کھایا تھا، اور جو جان بوجھ کے زہر کھائے وہ تو خود کشی کر رہا ہے۔ یہ صحابہ پہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ صحابہ کو بھی علم غیب تھا، انہوں نے خود کشی کر لی۔ انا للہ۔ ایک اور قبیلہ آیا، کہنے لگے ہمیں کچھ مبلغ چاہیے، ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ وعلیکم السلام۔ کہ یہ مسلمان ہوئے بھی ہیں کہ نہیں، کلمہ اوپر سے پڑھا ہے، اوپر سے ہی پڑھا ہے کہ اندر سے بھی پڑھا ہے۔ انہوں نے دھوکے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 صحابہ ساتھ لیے، آپ نے چن چن کے، سلیکٹڈ صحابہ تھے، بڑے ہی پڑھے لکھے، سمجھدار، سیانے، مبلغ، دین کے عالم، قرآن کے حافظ، قاری، عالم، ایک ایک کر کے تم اٹھ بھائی، تم جاؤ۔ کئی سالوں کی محنت سے ایک عالم دین تیار ہوتا ہے۔ ان ظالموں نے جاتے ہی برسٹ مار کے شہید کر دی، ایسے تیر مار مار کے، ایسے انہوں نے 70 صحابہ تھے۔ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ انہوں نے شہید ہو جانا ہے؟ جان بوجھ کے بھیجا تھا، لاؤ جاؤ شہید ہو جا کے۔
اور پھر حدیث میں موجود ہے آپ نے ان کافر قبیلوں کے لیے جنہوں نے آپ سے غداری کی، بددیانتی کی، جھوٹ بولا، ان کے خلاف آپ پورا مہینہ 5 نمازوں میں قنوت نازلہ میں بد دعائیں کرتے رہے ہیں۔ اتنا غم ہوا آپ کو، میری سالوں کی محنت انہوں نے دنوں میں ضائع کر دی ہے، ایسے ہی شہید کر دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم نہیں تھا، گھر کی عورت پہ الزام لگ گیا، لوگوں نے الزام لگا دیا منافقوں نے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے، صحابہ سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارا میری بیوی کے بارے میں کیا خیال ہے، گواہیاں اکٹھیاں کر رہے ہیں۔ اخیر کسی نے یہ کہا جی بیوی چھوڑ دیں، نہیں کر لیں، دکھ دینے والی بات کہی، اور ایک اٹھا کہنے لگا سرکار یہ بتائیں آپ کا نکاح عائشہ سے کس نے پڑھایا تھا؟ فرمایا تم نے تو میرا سارا غم ہی دور کر دیا ہے، میرے ساتھ عائشہ کا نکاح عرش والے نے پڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی غلط شے پسند کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے آپ سے دور رکھی ہے، جتنے بھی عیب ہیں، نقص ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ پیغمبر کی ذات سے دور ہیں۔ تو یہ جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں، ان میں عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ کا لباس ہیں، آپ کی زندگی ہیں، آپ کی لائف ہیں، ان کے اندر عیب کیسے ہو سکتا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تسلی تو ہو گئی، لیکن کافروں کا منہ ابھی بھی بند نہیں ہوا۔ کافروں کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی علم نہیں، اگر پتہ ہوتا کہ واقعہ اصل میں ہوا کیا ہے، یہ منافق کیا شوشے اڑا رہے ہیں، تو پہلے دن ہی آپ ساری حقیقت کھول کے سامنے رکھ دیتے۔ جب تک اللہ نے آسمان سے وحی نہیں کی آپ کو حقیقت حال کا علم نہیں ہو سکا۔ اور پھر اعلان لوگوں سے کہا آج کے بعد جس نے میری بیوی عائشہ پہ الزام لگایا، یا تو وہ 4 گواہ پیش کرے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کسی کو برائی کرتے دیکھا۔ اگر 4 گواہ موقع پہ موجود نہیں، اماں جی عائشہ صدیقہ کی عزت اور حرمت کی برکت سے رب تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والی مومنہ مسلمانوں کی عورتوں کی عزت کو بچا لیا ہے۔ جب تک 4 گواہ نہ ہو اس وقت تک حد نہیں لگے گی۔ اگر ان میں سے 1 گواہ بھی کم ہے، باقی تینوں کو الزام کے بنا پہ 80 کوڑے سزا دی جائے گی۔ اب کون بولے؟ کوڑے مارنے والے بھی حضرت عمر ہیں، کوڑے مارنے والے بھی حضرت علی ہیں۔ 2 کھا کے انہوں نے جناب دنیا کے اس کونے سے دوسرے جہان میں پہنچ جانا ہے۔ اب کسی کو جرت نہیں ہے الزام لگانے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت پتہ چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور جب اللہ بتا دیں وہ علم غیب نہیں رہتا۔ غیب کب تک ہے؟ جب تک کوئی بتائے نا۔ نبی علیہ السلام کو کون بتاتا ہے؟ جبریل۔ جبریل کو کون بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کو کون بتاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جسے کوئی نہیں بتاتا وہ غیب جانتا ہے۔ فرمایا محبوب اعلان کریں قُل لَّا أَعْلَمُ الْغَيْبَ قُل لَّا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے محمد اعلان کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد بھی غیب نہیں جانتا۔
ساری کائنات سے اللہ ہستی اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، اللہ کی صفت کو اپنی صفت نہیں بنا سکتے ہیں، تو بعد میں آنے والے صحابہ میں سے، آل رسول میں سے، اہل بیت اطہار میں سے، اولیاء کرام میں سے، ائمہ محدثین میں سے، نیک لوگوں میں سے بھی کوئی غیب نہیں جان سکتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تو پھر جو ان سے درجے میں چھوٹے ہیں وہ کیسے جان سکتے ہیں؟ آج کل کا کوئی پیر فقیر ہو، مرشد ہو، تاجور ہو، تاجدار ہو، یا کسی بڑی گدی پہ فرما روا بنا بیٹھا ہو، اور لوگوں کو ان کی قسمت کے حال بتائی جائے، آنے والی قسمت کے بارے میں ان کو غیب کی خبریں دی جائے، وہ دجال اور کذاب اور جھوٹا تو ہو سکتا ہے، علم غیب نہیں جانتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے انہو یعلم الجہر من القول، ظاہری باتوں کو بھی حقیقت کو اللہ جانتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، جو تم دلوں میں ذہنوں میں چھپائے پھرتے ہو اسے بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پس اگر وہ منہ پھیر جائیں پس آپ فرما دیجئے میں اعلان کر چکا ہوں، میں تبلیغ کر چکا ہوں سب کو برابری پر۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، اور میں نہیں جانتا کیا وہ قیامت قریب ہے یا وہ دور ہے۔ ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو میرے سامنے قرآن پاک ہے یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری لکھا ہوا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کا ترجمہ میں وہ لکھا ہوا وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی، کہ میں نہیں جانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں فرما دیجئے میں نہیں جانتا وہ قریب ہے یا دور ہے۔ انہو یعلم الجہر من القول، بے شک اس کی شان یہ ہے وہی جانتا ہے با آواز بلند کو، ظاہری باتوں کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔